تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں میرے دیکھنے والے تمام دوست سب خوش و خرم ہوں گے اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت میرے دیکھنے والوں کو دنیا میں خوشیاں عطا فرمائے. اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ ضرور کریں. شروع کرتے ہیں آج کی اپنی بات. کہتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب رات کافی دیر نیند نہ آئی تو آپ بے چینی کی حالت میں باہر تشریف لے آئے اور اپنے دربانوں سے اور اپنے وزراء سے کہا، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج کی رات میری رعایا کے اندر کسی مظلوم پر ظلم ہو رہا ہے. تم سارے کے سارے دربار سے باہر نکل جاؤ، گلیوں کے اندر اور محلوں کے اندر پھیل جاؤ. جہاں بھی کہیں کوئی فریادی نظر آئے اس کو میرے پاس لے آنا. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حکم جاری کر دیا. آپ کے حکم کے مطابق تمام وزراء، تمام درباری سارے گلیوں کے اندر پھیل گئے، محلوں کے اندر چلے گئے. جب کچھ دیر گزرنے کے بعد واپس آئے، انہوں نے کہا کہ سلطان ہمیں نہ کوئی فریادی نظر آیا ہے اور نہ کوئی مظلوم نظر آیا ہے، لہذا آپ آرام سے سو جائیں، آرام کی نیند کریں. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پھر سونے کے لیے لیٹے تو نیند نہ آئی. پھر بے چین ہو کے خود اٹھے اور اپنا لباس چینج کیا، بادشاہانہ لباس اتار کر دوسرا لباس پہنا اور خود نکل پڑے محلے کے اندر، خود گلی کے اندر نکل پڑے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے محل کے نیچے حرم سارا ایک مقام تھا، اس مقام پر ایک مظلوم پر ظلم ہو رہا تھا اور ندا دے رہا تھا کہ اے پروردگار، مجھے اور مجھ مظلوم پر اتنا بڑا ظلم ڈھا جا رہا ہے. اور سلطان محمود غزنوی اپنے صاحبوں کے ساتھ، اپنے درباریوں کے ساتھ، وزراء کے ساتھ دربار کے اندر عیش اور عشرت کی زندگی بسر کر رہے ہیں. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ الفاظ سنے تو میں نے اس شخص سے کہا کہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟ میں محمود ہوں، تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں، بتاؤ کیا ظلم ہو رہا ہے تمہارے اوپر، بتاؤ کس مشکل میں تم پڑے ہو. تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس بندے نے کہا کہ سلطان، آپ کے درباریوں میں سے اور آپ کے محل میں سے کوئی ایسا خاص جو تمہارے زیادہ قریب ہے روزانہ میرے گھر آتا ہے اور میرے گھر آ کر میری بیوی پر ظلم و ستم کرتا ہے، تشدد کرتا ہے، میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آج کے بعد وہ تمہارے گھر آئے تم نے مجھے آ کر اطلاع دینی ہے اور میں خود آ کر اسے دیکھوں گا. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے درباریوں سے بھی فرمایا کہ یہ جو شخص جب بھی میری دربار آئے تو اسے سیدھا میرے پاس لے کر آنا، اگر میں نماز میں بھی مصروف ہوں تب بھی اس کو میرے پاس حاضر کرنا، اس کو آنے کی اجازت دے دینا. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ حکم جاری کر کے واپس اپنے دربار کے اندر حاضر ہوئے. تو فرماتے ہیں کہ کچھ دن گزرنے کے بعد پھر رات کو وہی واقعہ پیش آیا. اب وہ جو گھر کا مالک تھا، وہ جو مرد تھا، وہ جو شوہر تھا بیوی کا، وہ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہا کہ وہ بندہ اس وقت میرے گھر کے اندر میری بیوی پر ظلم اور تشدد کر رہا ہے. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تلوار پکڑی اور اس بندے کے ساتھ ساتھ چل پڑے اور کہا، حکم جاری کر دیا. جب گھر کے قریب پہنچے نا تو حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے حکم جاری کر دیا، گھر کے چراغ بجھا دو. آپ کے حکم کے مطابق گھر کے چراغ بجھا دیے گئے. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس اندھیرے کے اندر گھر کے اندر داخل ہوئے اور اس شخص کا سر قلم کر دیا، سر تن سے جدا کر دیا اپنی تلوار سے، اور فرمایا کہ اب چراغ جو ہے سارے روشن کر دو. چراغ روشن کیے گئے. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص کا چہرہ دیکھنے کے بعد رب تعالیٰ کا سجدہ کیا اور سجدہ کرنے کے بعد اب گھر کے مالک کو کہا، جو گھر میں کھانے کے لیے ہے وہ لے آؤ، مجھے بھوک لگی ہے. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات کہی تو وہ گھر کا مالک کہتا ہے، میں غریب بندہ ہوں، میں ایک سادہ انسان ہوں، میرے پاس بادشاہوں والے کھانے نہیں ہیں، میں اب کیا پیش کروں سلطان کو. دل میں سوچنے لگا. حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ یہ بات کی، بھائی جو چیز ہے کھانے میں وہ لے آؤ، مجھے بھوک لگی ہے. اب وہ بندہ کہتا ہے کہ میں سوکھی روٹی لے کر حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سوکھی روٹی پیش کی. تو آپ نے بڑی ہی رغبت سے، بڑی ہی محبت سے اس سوکھی روٹی کو کھایا.
تو جب روٹی آپ نے کھا لی تو کہتا ہے وہ بندہ، وہ اس بیوی کا شوہر کہتا ہے، میں نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ سلطان مجھے کچھ بات سمجھ نہیں آئی، گھر کے چراغ بجھا دینا، بندے کا سر قلم کرنے کے بعد سجدے میں گر جانا اور سجدے چھوڑنے کے بعد کھانا طلب کرنا، یہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ نے بڑی کمال کی بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب تم نے مجھے شکایت کی تھی تو میرے دل میں یہ خیال تھا کہ دربار کے اندر میرے بیٹوں کے علاوہ، جو میرے خاص ہیں، میرے بیٹوں کے علاوہ کوئی ایسی حرکت نہیں کر سکتا، اور فرماتے ہیں کہ اگر میرا بیٹا ہوتا تو میں نے اس لیے کہا تھا کہ چراغ ختم کر دو، چراغ بجھا دو، اگر میرا بیٹا ہوتا تو کہیں پیار، باپ کا پیار اور باپ کی محبت جو ہے وہ کہیں انصاف میں خلل نہ ڈال دیتی، اس لیے چراغ کو بجھا دیے، اگر میرا بیٹا بھی ہوتا پھر میں اس کا سر قلم کر دیتا، پہلی وجہ یہ تھی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ میری اولاد میں سے کوئی نافرمان نہیں ہے، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سجدے میں سر رکھ دیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب بھوک کے لیے کہا، جب سے تم نے کہا تھا کہ میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے اس دن قسم کھائی تھی اور اللہ رب العزت کو کہا تھا کہ میرے اوپر کھانا حرام ہے جب تک میں اس بندے کو انصاف نہ دلا دوں، تو اس وقت سے نہ میں نے کھانا کھایا ہے اور نہ پانی پیا ہے، اس لیے مجھے جو ہے نا بھوک لگی ہوئی تھی اور بھوک کی حالت کے اندر بڑا میں بے تاب تھا۔ حضرت سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا انصاف دیکھیں یار، کہ اپنا بیٹا بھی ہوتا پھر بھی گھر کے چراغ گل کر کے، گھر کے چراغ بجھا کے، پھر بھی انہیں قلم کرنے کے لیے، سر کو قلم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بھی حاضر ہو گئے۔ اور ایسا بادشاہ، ایسا انصاف کا پیکر، جب سے پتہ چلا کہ ایک مظلوم کے اوپر، ایک غریب کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اپنے اوپر کھانا حرام کر دیا۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر حکمرانوں کے کیا حالات ہیں، پتہ بھی ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، تشدد ہو رہا ہے، اس کے باوجود بادشاہوں والے کھانے، بادشاہوں والے ریل پیل، بادشاہوں والیاں گاڑیاں اور وہ سہولیات۔ اللہ مجھے اور ہم سب کو یہ چیزیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ میرے ملک پاکستان کے اندرونی بیرونی خطرات کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت دعائے، اللہ رب العزت مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام